مجھے اگر اس پارٹی کے اندر اگر لانے والے ہیں یہ شمیم ڈار صاحب ہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی دیکھا، میں اگر قائد مانتا ہوں ایک اچھی سوچ لے کر اگر چلنے والے لیڈر تھے وہ مفتی سعید صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت پہ مجھے لگتا ہے صدیوں لگ جائیں گے، ان جیسا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک لائن بھی نہیں تھی، کیونکہ میں ایک سماجی کارکن بھی تھا، 2 بار اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، سرکاری نوکری کے لیے میں نہیں گیا۔ اگر مجھے جوائن کرایا تھا مفتی سعید صاحب کے پاس تو شمیم ڈار صاحب نے کیا تھا، انہوں نے مجھے 2004 میں مفتی صاحب کے ساتھ جوائن کیا، اور مفتی سعید صاحب نے جو مجھے اس وقت پیار دیا تھا، اس پیار نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے، لوگ کہتے ہیں ہم نے خون دیا اس پارٹی کو، اس پارٹی کے لیے شمیم صاحب بھی جو ہے 1 سال تک بیڈ پر رہے، اور میں بھی 2-3 مہینے جو ہے بیڈ کے اوپر جو رہا، ہم نے حقیقی طور پر خون دیا۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحب جو تھے ان کے پاس ورکر کی ایک عزت تھی، ٹھیک ہے ہم نے ان سے کچھ نہیں لیا، وہ عزت دیتے تھے ورکر کو، اور ہر چھوٹے سے بڑے ورکر کو جو وہ جانتے تھے، جب بھی موقع ملتا تھا گلے لگا کر بات کرنا، ہمارے کام کرتے تھے۔ اب جب دیکھا کہ وہاں وہ 5 اگست 2019 کے بعد جب ریلیز ہو گئے یہ مسئلہ چلا، میڈم جی باہر آئی، تو اس پارٹی کے اندر جو ہے ہم نے وہی امید لگائی تھی، وہی مفتی صاحب کے ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سے کوئی پوچھے گا، دکھ درد میں کوئی شامل ہوگا، مگر کچھ عناصر وہاں ایسے گھس گئے جس کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو بنایا تھا، جو ہماری سوچ تھی، جس کے ساتھ لوگوں کا ویژن تھا، وہ وہاں نہیں دیکھا گیا، اور اس پارٹی کو جو ہے کچھ آدمیوں نے یرغمال بنا کر رکھ دیا۔ جیسے کہ پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ایک نسلی راج آ رہا تھا، وہاں ہماری عزت نہیں رہی، اس لیے میں شمیم ڈار صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں، انہوں نے مجھے جوائن کیا تھا۔ اب ہم جہاں ہمیں عزت ملے گی، جہاں پبلک کا کام ہوگا، ہم سوچ وچار کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلے کے پارٹیاں مانی نہیں رکھتی، اصل مقصد ہے کام، ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھی بھی بنایا ہے۔ بات عہدے کی نہیں، جب آپ کا اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جائے تو اعتماد کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ میں، چونکہ اس قسم کے منافق لوگ جو ہماری پارٹی کی جو صدر تھیں ان کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں، وہ کسی کی بات ان تک پہنچانے نہیں دیتے، اس لیے میں اپنے آپ کو ان منافقوں میں نہ شامل کرتے ہوئے، جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کی پیٹھ میں جو ہے وہ چھرا گھونپا ہے، ان میں نہ شامل کرتے ہوئے میں نے کہا میں پارٹی کی سرگرمیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں، اور آج میں پی ڈی پی کی بنیادی ممبرشپ سے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو مشکل ہوتا ہے کہ اس آئیڈیا کو آگے جو ہے پروجیکٹ کرنے ہوا، اس لیے آج میں بدلین خواستہ اس بات سے آپ سے میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 20 سال اپنی زندگی کے جو ایام ہیں، بہترین ایام ان کے ساتھ گزارے تھے، اس پارٹی میں رہ کر پارٹی کی جو ہے وہ خدمت کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھایا تھا، لیکن آج میں بڑے دکھی دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، چاہے وہ 2008 کا الیکشن تھا، چاہے وہ 2014 کا الیکشن تھا، چونکہ ہمارے لیے سیاسی اعتبار سے، اور خاص کر کے شمیم ڈار کے لیے سیاسی اعتبار سے مفتی صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ حروف آخر تھا، لیکن ان لوگوں نے پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ آہستہ آہستہ جب 5 اگست 2019 کے بعد ریاست جموں کشمیر میں ایسے حالات بنے کہ ہماری جو پارٹی کی صدر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ تھیں، وہ پارٹی میں جو ہے وہ جیل کے اندر چلی گئی، اس کے بعد ریاست میں حالات پیدا ہوئے، لیکن جب وہ ریلیز ہو کے باہر آئی تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب پارٹی کو چلانے کے لیے جو مفتی صاحب کے ورکر تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کو وہی عزت اور امان دی جائے گی، اور پارٹی کو ری آرگنائز کر کے پارٹی کو جو ہے وہ اسی پٹری پہ واپس لایا جائے گا۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ پارٹی کے اندر ایسے لوگ جمع ہو گئے جن لوگوں کو نہ وفاداری کا سلیقہ تھا، نہ کوئی بات تھی، ان کو پھر پارٹی کے سروں پہ جو ہے بٹھایا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے بطور ضلع صدر یہاں پارٹی کے اندر کام کیا، آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ روبرو ہونے کا موقع ملتا رہا، اور میں نے جتنی میری صلاحیت تھی، میں نے عوام کی میں اس پایہ تکمیل تک خدمت نہیں کر سکا، لیکن کوشش کی میں نے میڈر میں، سن کوٹ میں پارٹی کو جو ہے وہ زمینی سطح پر مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب محبوبہ مفتی صاحب باہر آئیں تو مینڈر میں انہوں نے ایسے فیصلے لیے، سن کوٹ میں ایسے فیصلے لیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے جو سینئر لوگ تھے ان کو نہیں پوچھا گیا، اپنی مرضی سے ان لوگوں کو سروں پہ جو ہے تھوپا گیا، جس کی وجہ سے میرے سن کوٹ کے ورکر بھی جو تھے وہ مایوس تھے، مینڈر کے ورکر مایوس تھے، پنچ کے ورکر مایوس تھے۔ ان کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کوشش کی ہائی کمانڈ یہ سمجھے گی کہ وہ مجھے بلائے گی یا ہمارے ساتھیوں کو بلا کے ان سے بات کر کے پارٹی کو جو لوگ ناراض ہیں ان کو واپس جو ہے جوڑے گی، لیکن بجائے اس کے پارٹی نے جو ہے دوبارہ پارٹی کو جب تنظیم کو یہاں ری آرگنائز کیا تو کسی ساتھی کو جو ہے وہ انہوں نے اعتماد میں جو ہے نہیں لیا۔ یہ ٹھیک ہے، جہاں تک عہدے کی بات ہے، بات عہدے کی نہیں ہوتی ہے۔ میں پارٹی کا یہاں ضلع صدر رہا، میں 20 سال پارٹی میں رہا ہوں، میں پارٹی کا ضلع صدر جو ہے 2014 میں بنا، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے 15 سال جو ہے پارٹی میں مرغی کا آغاز ہوا وہ میں نے مرحوم مفتی محمد سعید صاحب جو کہ ریاست جموں کشمیر کے نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے ہر دل عزیز رہنما تھے، ان کے ویژن اور ان کی
जो एक आवाम की खिदमत करने का जो उनका अंदर जज्बा था, उसको मैंने मलूज़ खातर रखते हुए जब उन्होंने 1999 में PDP को बनाया, उससे पहले मैं जनता दल में उनके साथ था। उसके बाद जब उन्होंने ये PDP को मारज़ वजूद में लाया तो मैंने 1999 में उनके साथ PDP जो है वो ज्वाइन की थी। जहाँ तक मुफ्ती साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, वो बड़े आवाम दोस्त रहनुमा थे और उनके अंदर लोगों की खिदमत का एक बड़ा भरपूर जज्बा था। उस जज्बे को मलूज़ खातर रखते हुए हम उनके साथ शामिल हुए थे। तो मैंने अपनी जो लड़कपन था, जो बचपना था, वो भी उनके साथ गुजारा। उसके बाद जो अपनी जवानी के अयाम थे वो भी उनके साथ गुजारा और उन्होंने हमेशा मुझे वो इज़्ज़त और मान दी। उनके अंदर वो नज़र थी जिसकी वजह से वो अपने वर्कर की पहचान रखते थे और ये समझते थे कि उनके वर्कर की क्या कदर है, उनके अंदर कदर थी। लेकिन चूँकि जहाँ तक खिदमत का ताल्लुक़ है या पार्टी की इसकी जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाने की बात है, तो मैंने जितनी मेरी सलाहियत थी मैंने उसको बरूए कार लाकर जो भी पार्टी के लिए खिदमत में अंजाम दे सकता था या पार्टी में रहकर लोगों की खिदमत कर सकता था, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती हुई कि जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया, उसके इंतकाल के बाद जो मुफ्ती साहब ने ये पार्टी जो है एक बड़े ग्रेट विजन और एक बड़ी जो है वो मकसद के लिए बनाई थी, कुछ लोग ऐसे आए जिनकी वजह से वो विज़न और वो जो मकसद था पार्टी का वो फोत हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो जो एक असासा जो मुफ्ती साहब ने जमा किया था, हम भी ये समझते थे कि शायद ये लोग जो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं या इक़्तिदार की खातिर जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं क्या है, लेकिन आज मैंने ये महसूस किया कि ऐसी बात नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो असासा जो है दूर होता गया, क्योंकि अब आप ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब का एक विज़न था।